شوہر مجھ سے چھپ کر 2-3 فیملی ممبر کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے. مجھے پتہ نہیں تھا. موبائل پہ اتفاق سے کچھ میسیجز دیکھ لیے میں نے تو مجھے شوق لگا. شوق اس لیے نہیں کہ شوہر کیوں دے رہے ہیں، کیوں کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ شوق اس لیے لگا کہ مجھ سے تو اتنے عرصے تک کم میں گزارا کرو کہ سی ڈی بجاتے رہیں. اور میں یہ سوچ کے کہ یہ پریشان ہیں، کام ٹھیک نہیں چل رہا ان کا، گھر میں محلوں سے کپڑے لے کے سلائی کرتی رہتی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی چند ضروریات کو ان کے ساتھ مل کے پوری کرنے کی کوشش کرتی رہوں. اپنی ایکسٹرا کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو بالکل پریشان نہیں کر رہی تھی. لنڈے بازاروں میں پرانے کپڑے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، پیر بازاروں میں کٹ پیس، مٹی میں اپنے بچوں کو گود میں لے کے میں رلتی پھرتی رہی ہوں سالوں. سردیاں آ گئی ہیں، چھوٹے بچوں کو تو میں نے بڑے بچوں کے رکھے ہوئے کپڑوں کو پہنا کے ڈھانپ دیا، لیکن بڑا بیٹا اس کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے. شوہر کہتے ہیں ابھی گزارا کر لو، بس اگلے مہینے دیکھتا ہوں. میں نے جھگڑا کیا تو مجھے بخیل عورت کہہ دیا اور کہا کہ میرا دل بہت تنگ ہے اور مجھے بلا وجہ میں دوسروں کو دیکھ کر مرچیں لگتی ہیں. اور جن لوگوں کو یہ دے رہے ہیں ان کے اسٹیٹس دیکھ دیکھ کے تو میرا دل اور بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. کبھی کوئی فلانا باربیکیو میں جا رہا ہے، کبھی کوئی اسٹیٹس پہ پکچر اپلوڈ ہو رہی ہے کہ نئے کپڑے خریدیں، برانڈڈ کپڑے خریدیں. میرے ہی گھر پہ آ کے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے ہم نے سیل میں سے خریدے، جن کے پرائس نئے 8,000 روپے تھے وہ 4,000 روپے کے سیل میں خرید کے مجھے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑی بچت کر لی ہے. اور میں ایک ہفتے تک سلائی کر کے 4,000 روپے جمع کر پاتی ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ اپنے بچوں کا فروٹ لے لوں یا کچھ میں گوشت خرید کے لے آؤں. پلیز مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. کیا شوہر کو اسی طرح ان کو سپورٹ کرنے دوں اور اپنا گزارا میں اسی طریقے سے کرتی رہوں؟ کیونکہ شوہر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں، تم بخیل ہو. مجھے یہ سب کچھ سننا اچھا نہیں لگ رہا. میری ایک بہت پرانی سبسکرائبر کا کل مجھے یہ میسیج آیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کی میسیج پڑھ کے، اور ان کی ہر لفظ کے اندر ان کی بے بسی مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں میرے آنسر کا، میں ایک ویڈیو بنا دوں گی تاکہ اور بھی بہت ساری میری بہنوں کو یہ ویڈیو کام آ سکے، کیونکہ یہ ایک گھر کا نہیں بہت سارے گھروں کا ضرور مسئلہ ہوگا. ہمیشہ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو برا لگتا ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. عورت کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ مرد کیوں دے رہا ہے، تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرف ایک جیسے اصول نہیں رکھتا. اپنی بیوی بچوں سے تو کہتے ہیں کہ گزارا کرو بس، اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کے لیے حاتم تائی کے چھوٹے بھائی بنے رہتے ہیں. عورت بخیل نہیں ہوتی، عورت چاہتی ہے کہ اگر شوہر کے پاس ہے تو سب کو برابر کا دے. پھر ایسے جھوٹے حقداروں کے اسٹیٹس وہ دیکھتی ہے کہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا، آج فلاں پکنک، آج اس برانڈ کا کپڑے پہنے جا رہے ہیں، آج یہ پکایا گیا، یہاں پہ گیا. پھر اس کے دل پہ تو گھونسا لگتا ہے نا. پھر وہ ایک عورت نہیں رہتی، وہ ایک ماں چیختی ہے اس کے اندر. میری اس بہن کے اندر سے بھی ایک عورت نہیں چیخ رہی بلکہ ایک ماں چیخ رہی ہے کہ میں تو کروں لنڈے بازاروں سے خریداری اپنے اولاد کے لیے، اتوار بازاروں میں رلتی پھروں کٹ پیسوں کے لیے، اور جن کو میرے شوہر حقدار سمجھ کے نواز رہے ہیں انہی کے اسٹیٹس دیکھ دیکھ کے میری اپنی اولاد احساس کمتری میں ماری جا رہی ہے. جی ہاں، پھر یہ ماں تو چیخے گی، اس کو مرچیں بھی لگیں گی جناب، کیونکہ جہاں اس کے بچوں کے باپ کا انصاف ڈگمگائے گا وہ ضرور چیخے گی، مرچیں بھی لگیں گی اسے. حقدار بھی ایسے کہ جن کے اپنے جوان بیٹے بھی کما رہے ہوں اور ان کے شوہر بھی حیات ہوں جو ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوں، لیکن ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا یہاں پہ شوہر ہے. سب سے پہلے تو ایسی خاتون کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ شوہر کے موبائل چیک کرنا چھوڑ دیں، تجسس اور گمان چھوڑ دیں. بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک اس پہ پردہ پڑا رہتا ہے نا ہم بہت سکون میں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھ جانا ہماری بے سکونی اور ہماری ٹینشن کا باعث بن جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے غافل ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انصاف کریں اپنی اولاد کے ساتھ. اپنی بیسک نیڈس کے لیے نا اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہونے دیں. انہیں کبھی بھی یہ باور نہ کروائیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ گزارا کر لیں گے. دیکھیں جب ہم اپنا حق چھوڑنے لگتے ہیں نا تو کچھ ایسے لوگ ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں جو اپنا حق سمجھ کے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور شوہر جب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ اتنے میں سے گزارا ہو رہا ہے تو وہ اپنے اگلوں کو بھرنے کی تیاری کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اگلوں کو کیوں بھر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ تنگی کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ اس گھر کا واحد کفیل وہی شخص ہے. اپنا حق ہرگز نہیں چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ اپنا حق چھوڑ دیں گی دوسرا اسے آپ کا احسان نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کے کھانے لگتا ہے. رونے پیٹنے کی گڑ گڑانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو. آرام سے پرسکون لہجے میں اپنے شوہر کو کہہ دیجئے، کوئی بدتمیزی نہیں اور اونچی آواز بھی نہیں، بس ان سے یہ کہہ دیجئے فیصلہ کن لہجے میں، آپ کو جہاں دینا ہے جتنا بھی دینا ہے میں منع نہیں کر رہی، لیکن ہمیں نہیں کہیے گا کہ ہم تنگی میں گزارا کریں. آپ پہلے ہمیں دیں، گھر دیکھیں، جو بھی بچے آپ کے پاس سب بانٹتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. عورت کو برا نہیں لگتا کہ شوہر کیوں دے رہا ہے، وہ جب ماں بن جاتی ہے نا تب اس کو برا لگتا ہے. اور اس کو آپ بتائیں کہ میں اس وقت ایک عورت نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کی ماں ہوں، اور ایک یہ بچوں کی ماں ہی میرے اندر سے بول رہی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے منہ سے نکال کے نوالے نہ کھلا سکتی ہے اور نہ ہی وہ دیکھ سکتی ہے کہ کوئی اور اس کے بچوں کے منہ کے نوالے آ کر کھا جائے. گھر میں زبردستی کی تنگی دے کے
یہاں تک کہ گھر کا حال بھی برا ہو، ٹوٹی دروازے، الماری، کھڑکیاں، بچوں کے بار بار سلائی کیے گئے کپڑے، اس عورت کو تو پھر مرچیں لگیں گی نا کہ میں اپنا حق اپنے شوہر کے آرام کے لیے چھوڑ رہی ہوں، میں محنت کر رہی ہوں، میں سلائی کر رہی ہوں، میں کس طریقے سے بچت کر رہی ہوں، اپنی اولاد کو کس طریقے سے ڈھانپ رہی ہوں، اور وہی شخص اگر کسی اور لوگوں کو نواز رہا ہے جو کہ حقدار بھی نہیں ہے، پھر تو عورت چیخے گی، عورت نہیں، پھر اس کے اندر کی ماں چیختی ہے۔ عورت کا مسئلہ بخیلی نہیں ہے، مسئلہ عدم انصاف کا ہے۔ آپ کو ہرگز لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا کمزوری کی علامت ہے، مضبوطی سے بولیں آپ ضرور دے دیجئے، میں منع نہیں کرتی، لیکن مجھے میرے بچوں کے حقوق پورے کر کے دیجئے۔ میں خاموش رہوں گی، برداشت بھی کر لوں گی، لیکن اپنے بچوں کا حق ہرگز کسی اور پر نچھاور نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ماں کی خودداری ہے، ماں بخیل نہیں ہوتی لیکن صرف انصاف چاہتی ہے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور میری یہ ویڈیو ضرور کسی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جو اسی صورتحال میں مبتلا ہو، جس کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنا حق چھوڑ کے گزارا کر لے یا نہیں۔ آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا عورت واقعی میں بخیل ہوتی ہے، یا اس کے اندر سے اگر کوئی چیخ رہا ہے تو وہ ایک ماں چیختی ہے جو انصاف چاہتی ہے۔ جزاک اللہ۔